الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم۔ پڑھی عقیدت و محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص نے اپنی زندگی کا مقصد اپنے اعتبار سے طے کر لیا ہے۔ جس کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اسی کو اپنا مقصد سمجھ لیتا ہے، یا جس چیز کی طرف اس کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے اسی کے لیے اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جس کو زندگی کا مقصد کہا ہے اس مقصد سے ہم اور آپ بہت دور ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو خدا نے مقصد کہا وہی مقصد ہے۔ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے مقاصد ہرگز خدا کے بتائے ہوئے مقصد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ عنوان ہمارا آج کا یہ ہے کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو، اللہ سے قریب کیسے ہو، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کیسے ہو۔ پہلے اس بات کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کا کیا مطلب ہے۔ بڑی پیاری بات سمجھنے کے لیے، اگر دنیا سے ہمارا کوئی اپنا عزیز چلا جائے، باپ ماں بھائی بہن بیٹا، تو یہ بتائیے طبیعت کیسی ہو جاتی ہے؟ طبیعت غم سے بوجھل ہو جاتی ہے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگتے ہیں، انسان روک کر بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، رونے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیز کھو گیا، جس سے محبت تھی وہ دنیا سے چلا گیا، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اب اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکیں گے، جس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے اب ان کے ساتھ ہنسی مذاق کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہ نہیں رہ گئے تو ہنسی مذاق کیا۔ تو عزیز کھو جائے تو طبیعت غم سے بوجھل ہو جاتی ہے، آدمی رونے لگتا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، توجہ سے سنیے، کہ اگر ہماری نماز کبھی چھوٹ گئی یا روزے چھوٹ گئے یا جو بھی اللہ نے فرض کیا ہے وہ چھوٹ گیا، تو کیا ہمیں اتنا غم ہوا کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے؟ تو آپ یقیناً یہی جواب دیں گے نہیں،
چھوٹ جانے سے آنکھوں سے آنسو نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی کبھی تو یاد بھی نہیں رہتا کہ کتنی رکعت چھوٹی اور کب کی نماز چھوٹی۔ تو اب اگر میں یہ پوچھوں کہ عزیز کھو گیا تو رونے لگے، نماز چھوٹ گئی تو رونا ہی نہیں آیا، تو بات بالکل صاف ہے، عزیز سے محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ جس سے محبت ہے اس کے جانے سے غم ہوا، اور چونکہ اللہ سے صحیح طریقے سے محبت ہی نہیں ہے تو نماز پڑھے کہ چھوٹے اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ورنہ جن کو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، مولا علی کے بارے میں ہم نے یہ بار بار سنا کہ حضور کے زانوئے اقدس پہ سر رکھ کے، ان کے زانوئے اقدس پہ حضور آرام فرما رہے تھے، نماز چھوٹ رہی تھی تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے حضور کے چہرے پہ گرنے لگے۔ یہ آنسو کس کی وجہ سے گر رہے تھے؟ نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے گر رہے تھے۔ تو نماز چھوٹ گئی تو آنسو نکل پڑے، اس لیے کہ صحیح معنوں میں اللہ سے محبت تھی۔ اللہ سے ملنے میں، سجدہ کرنے میں، نماز پڑھنے میں کیا لذت ملتی ہے یہ تو وہ جانتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہے، اور جسے محبت نہیں وہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھے گا، عصر کی نماز مغرب میں پڑھے گا، فجر کی نماز ظہر میں پڑھے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سے تعلق ہمارا بالکل کمزور ہو گیا ہے، اور دلوں میں اللہ کی محبت نہ کے برابر ہے، اور جب محبت ہی نہیں ہے تو پھر اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کیسے کریں گے؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے پہلا راستہ اور سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلی منزل اللہ سے محبت ہے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی قدم اٹھ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے پیدا کریں؟ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، محبت کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی کے اندر ہم نے کوئی کمال دیکھا محبت ہو گئی، حسن دیکھا محبت ہو گئی، توجہ سے سنیے، یا اس نے ہم پر احسان کیا محبت ہو گئی۔ تو اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، نہ اللہ کا حسن دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، تو محبت کیسے ہوگی؟ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جمال کا مظہر بنا کے بھیجا، اپنے حسن کا مظہر بنا کے بھیجا کہ ان کو دیکھو، یہ میرے حسن اور میرے جمال کے مظہر ہیں، ان کے حسن کو دیکھ کر ان سے محبت کرو، اور سوچو جب یہ اتنے حسین ہیں تو میں کتنا حسین ہوں، جب یہ اتنے خوبصورت ہیں تو میں کتنا خوبصورت ہوں گا۔ تو اگر ان سے محبت کرتے ہو تو ان سے زیادہ اور ان سے بڑھ کر تو مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے اگر قریب ہونا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے میں قریب ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلو، ایک ایک سنت پر عمل کرو، مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلو۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے میں تم کو اپنے سے قریب کر لوں گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ حضور کو دیکھ کر، اس لیے کہ حضور اللہ کی شان، اللہ کے کمال، اللہ کے جمال کے مظہر ہے۔ ہمیں اگر سمجھنا ہے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ کی شان کیسی ہے، تاکہ اس کی قدرت اور اس کی شان سمجھنے کے بعد اللہ سے محبت ہو جائے،
تو یہ چیز کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ حضور کو دیکھ کر سمجھ میں آئے گی۔ اب آپ دیکھ لیں، میرے آقا نے کھجور کے درخت میں جو کھجور کا خوشہ لگا ہوا تھا، کھجور کا خوشہ سمجھتے ہیں؟ گچھا جس کو آپ کہتے ہیں، سارے کھجور ایک ساتھ مل کے جو رہتے ہیں۔ ایک شخص آیا حضور کے پاس، کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہو، اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو میں مان لوں گا، مجھے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرا ایک مطالبہ ہے، ایک سوال ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ کھجور کا خوشہ جو لٹک رہا ہے کھجور کے درخت پہ، آپ کہیں کہ وہ آپ کے پاس آ کے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے؟ کہنے لگے ہاں، اگر آپ نے اتنا کر دیا تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ حضور نے اشارہ کیا، وہ کھجور کا خوشہ اپنی جگہ سے ہلا، حضور کے سامنے آیا، اور سامنے آ کر اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ۔ یہ حضور کی شان ہے۔ کھجور کے خوشے کو اشارہ کریں تو اپنی جگہ سے حضور کے پاس آ کر حضور کے رسول ہونے کی گواہی دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ذرہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں جو یہ نہ جانتی ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ کا بندہ حضور کے ہاتھوں سے اتنا بڑا کمال دیکھے گا، اتنا بڑا کمال، تو اس کے دل میں یہ بات تو آئے گی کہ جب بھیجے ہوئے کی شان یہ ہے تو جس نے بھیجا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو حضور سے بھی محبت ہو جائے گی، اور جس نے حضور کو رسول بنا کے بھیجا ہے اس سے بھی محبت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آ گئی، ایک تو یہ کہ اللہ سے محبت بغیر حضور کے ہو ہی نہیں سکتی، اور دوسری چیز کسی کا یہ کہنا کہ بس خدا کی محبت کافی ہے، جھوٹ ہے، اس لیے کہ خدا کی محبت بغیر حضور سے محبت کی ہو ہی نہیں سکتی، طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلو۔ تو یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی محبت یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ لیکن یہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ حضور کے پیچھے پیچھے، حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر چل کر، حضور کو دیکھ کر، حضور کی شان، عظمت، کمال کو دیکھ کر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں ایک مثال دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں، ایک مثال دے کر۔ میرے پاس کسی بچے نے قرآن کو حفظ کیا، آپ نے اپنی مسجد میں اس بچے کو تراویح سنانے کے لیے بلایا، بچے نے بہت اچھے انداز میں تراویح سنائی، بہت اچھے انداز میں، تلاوت بھی اچھی، آواز بھی اچھی، مخرج بھی اچھا، تجوید بھی اچھی، یادداشت بھی اچھی۔ آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے اگلے سال بھی تراویح آپ کو ہی سنانی ہے، ہم ابھی سے آپ کو فکس کر لیتے ہیں۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کمال تمہارے اندر آیا کہاں سے؟ اتنی اچھی تلاوت، اتنا اچھا انداز کہاں سے سیکھی؟ اور جب تم ایسے ہو تو جس نے تم کو سکھایا ہے وہ کیسا ہوگا؟ تو طالب علم جو تراویح سنانے آیا تھا، حافظ جو تراویح سنانے آیا تھا، اس کے وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے اس کے استاد کی محبت بھی ہمارے دل میں بیٹھ گئی۔ تو آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جیسے پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے، شاگرد سے استاد پہچانا جاتا ہے، بیٹے سے باپ پہچانا جاتا ہے،
वैसे ही अगर किसी को खुदा को पहचानना है तो पहले उसे मुस्तफा को पहचानना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए अब हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए अब जरूरी ये है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करना अगर चाहते हैं तो अब हुजूर की अजमत को पहले समझ ले कि हुजूर कौन है, हुजूर की शान क्या है, हुजूर का कमाल क्या है। इसलिए कि जो हुजूर से जितना करीब होगा वो खुदा से उतना करीब होगा। सुभान अल्लाह। और आज इसी की जरूरत है। अब सीधा कुरान पढ़ के खुदा का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते। आप अभी से अपने मन पर अमल करते हुए, आपका जो जी चाहे उस पर अमल करते हुए खुदा से करीब नहीं हो सकते कि चलो आज से तस्बीह लेकर बैठ जाता हूं और तस्बीह पढ़ते रहूंगा तो खुदा से करीब हो जाऊंगा। नहीं, सबसे पहली सीढ़ी यही है। 2-3 सीढ़ियां छोड़ के जो आगे चढ़ने की कोशिश करता है, कभी कभी किस तरह से वो गिरता है आप देखते होंगे। तो जो आदमी हुजूर को छोड़ के, रसूलुल्लाह को छोड़ के खुदा से करीब होना चाहे वो पहुंच तो नहीं पाएगा, लेकिन गिरेगा बहुत बुरी तरह से, पहुंच ही नहीं सकता खुदा तक। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो आके हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। तो अब एक बात हमारे जहन में बैठ गई, समझ में आ गई कि अगर खुदा का कुर्ब चाहिए, खुदा की पहचान चाहिए, खुदा की मारिफत चाहिए, खुदा से करीब होने की तमन्ना है, तो सबसे पहले अजमत मुस्तफ़ा समझो, जमाने मुस्तफ़ा समझो, सीरत मुस्तफ़ा समझो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए हम जब अपने बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ते हैं तो अब बुजुर्गों की जिंदगी में यही चीज नजर आती है कि वो हुजूर के नक्शे कदम पर चले और हुजूर के करीब हो गए तो खुदा से करीब हो गए। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये बात समझ में आ गई, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद क्या करना है, हालांकि इस पर मुख्तसर गुफ्तगू हुई है, इस पर तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए। इसीलिए हमने अपनी मस्जिद में जोहर के बाद हुजूर के कमाल और हुजूर की शान का दर्स शुरू किया है कि पहले नबी को समझो, रसूल को समझो, रसूल समझ में आएंगे तो खुदा समझ में आ जाएगा। सुभान अल्लाह। रसूल समझ में आएंगे तो खुदा समझ में आ जाएगा। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, इसी टॉपिक को आज क्लियर कर लेते हैं। अल्लाह को ये बताना था ना लोगों को कि इबादत सिर्फ मेरी करो, इबादत सिर्फ, सजदा सिर्फ मुझे करो, मेरे सिवा किसी को, मैं तुम्हारे सजदों का हकदार हूं, इबादत का मुस्तहिक हूं, मेरे अलावा कोई मुस्तहिक, मैं ही तुम्हारा माबूद हूं, खालिक हूं, राज़िक हूं, सब कुछ मैं हूं। अल्लाह को यह बताना था। और इसीलिए अल्लाह ने हमको पैदा भी किया है अपनी इबादत के लिए, नमाज के लिए, सजदों के लिए। या अल्लाह, इतना ही बताना था तो 1,24,000 या 2,24,000 नबियों को क्यों भेजा? किताब नाजिल कर देता किसी फरिश्ते के जरिए और ये फरमा देता कि जिसको मेरी मारिफत चाहिए, मुझसे करीब होना जो चाहता है, मैंने किताब उतार दी है और इसमें मैंने तरीके बता दिए, इसमें मैंने तरीके बता दिए, इस तरीके पर चलोगे तो मुझसे करीब हो जाओगे। तो इस किताब को मैंने अरबी जबान में नाजिल किया है, अब हर कोई अरबी सीख ले और इस नुस्खे को समझ के उस पर अमल करे, वो मुझसे करीब हो जाएगा। रसूल को क्यों भेजा? ये बात गौर करने वाली। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर ये समझना आसान है, बगैर हुजूर के खुदा तक कोई पहुंच नहीं सकता।
बगैर मुस्तफ़ा के खुदा तक रसाई मुमकिन ही नहीं है। तो अब कुरान से पूछते हैं कि है कुरान, रसूलों को अल्लाह ने क्यों भेजा? तो कुरान कहता है कि हमने रसूलों को इसलिए भेजा ताकि उन पर जो अल्लाह ने किताब उतारी है उस किताब को वो खोल कर समझाएं। अगर बातों से समझ में आता है तो बातों से समझाएं, नहीं तो करके समझाएं। सुभान अल्लाह। नहीं तो करके समझाएं। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है अल्लाह के नबी के बारे में, व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूब, कुरान तुम्हारी तरफ भेजा और तुमको कुरान का टीचर बना के भेजा, उस्ताद बना के भेजा कि किसी को अगर मेरी किताब समझना है, किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि मेरी किताब को खुद से समझ सके। महबूब, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा इल्म, सबसे ज्यादा अक्ल, सबसे ज्यादा शान कमाल देकर आपको भेजा है ताकि इस किताब को आप खोल खोल कर समझाएं। सुभान अल्लाह। चलिए एक मिसाल दे देता हूं। कुरान खुद से अगर समझ में आ जाता, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर चाहो रुक करके नमाज पढ़ लो, मशरिक भी अल्लाह का है, मगरिब भी अल्लाह का है, पूरब भी अल्लाह का है, पश्चिम भी अल्लाह का है। नमाज किधर भी करके रुक करके पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी। कि मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफा, काबे की तरफ रुख का होना जरूरी है। बताइए, काबे की तरफ रुख का होना जरूरी है, लेकिन कुरान तो कहता है जिधर चाहो रुख करके पढ़ लो। इसलिए कि जैसे पश्चिम अल्लाह का वैसे पूरब भी अल्लाह ही का है, और अल्लाह जिहतों का मोहताज थोड़ी है। सजदा ही तो करना है खुदा को, काबे को सजदा थोड़ी कर रहे हैं। काबे की तरफ रुख इसलिए हमने किया है कि अल्लाह ने रुख करने के लिए क्या कहा है, लेकिन कुरान में कहता है, अल्लाह ही फरमाता है जिधर चाहो रुख करके नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। अगर हुजूर ना आए होते तो ये मसला किसी को नहीं समझ में आता। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह इसका मतलब क्या है? हुजूर ने फरमाया, ये हर नमाज की बात नहीं हो रही है, ये सफर के नमाज की बात हो रही है। कि जब तुम सफर की हालत में हो, कोई बताने वाला नहीं है कि काबा किधर है, किबला किधर है, और तुम खुद भी नहीं समझ पा रहे हो कि किबला किधर है, काबा किधर है, तो अल्लाह फरमाता है अब चूंकि तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि किबला किधर है, अब तुम्हारा दिल जिस तरफ जमे उस तरफ दिल करके पढ़ लो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। कुरान की इस आयत को किसने खोलकर समझाया? बोलिए। हुजूर ने समझाया। किसने समझाया? हुजूर ने समझाया। और अगर हुजूर ने ना समझाया होता तो किसी की औकात या ताकत या ताब है कि समझा सके इसको? तो रसूल की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? दीन को समझना है तो रसूल की जरूरत, दीन पर चलना है तो रसूल की जरूरत। दीन को समझना है, बोलिए, तो रसूल की जरूरत, और दीन पर चलना है तो रसूल की जरूरत। आप कहेंगे कैसे? चलिए, समझना है तो रसूल की जरूरत है, ये तो हम समझ गए, लेकिन चलने के लिए भी दीन पर रसूल की जरूरत है। हाँ, कुरान में अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो। क्या फरमाया अल्लाह ने? बोलिए, नमाज पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना है ये अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया। ये अल्लाह ने कुरान में कि तकबीर तहरीमा जब पढ़नी है, अल्लाह अकबर के हाथ को बांधना है तो कहां तक लेके जाना है, नाक के नीचे बांधना है कि बांधना है, ये कुरान ने नहीं बताया। पूरे 30 पारों में कहीं नहीं लिखा। और अल्लाह अकबर के बाद सना पढ़नी है, ये भी 30 पारों में कहीं नहीं लिखा है। तो फिर ये तरीका सिखाया किसने? तो हुजूर ने फरमाया। अल्लाह ने नमाज पढ़ने के लिए कह तो दिया, तुम्हारे जहन में अगर ये बात आती है कि या अल्लाह पढ़े तो कैसे, तो हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी, मुझे जैसा देखो वैसे पढ़ो।
سبحان اللہ سبحان اللہ میں جتنا جیسے رکوع کروں ویسے تم رکوع کرو، میں جیسے سجدہ کروں ویسے تم سجدہ کرو، میں جو پڑھوں وہ تم پڑھو، میں جیسا کروں ویسا تم کرو۔ تو حضور نے اگر کر کے نہ بتایا ہوتا تو خدا کی عبادت کر پاتے؟ خدا کو صحیح طریقے سے سجدہ کر پاتے؟ تو پتہ چلا دین کو سمجھنے کے لیے بھی رسول کی ضرورت ہے اور دین پر چلنے کے لیے بھی رسول کی ضرورت ہے۔ تو جب رسول کی ضرورت کے بغیر نہ دین پر چلا جا سکتا ہے نہ دین کو سمجھا جا سکتا ہے تو بندہ خدا سے قریب کیسے ہوگا؟ دین کو سمجھ کر اور دین پر چل کے تو ہی خدا سے قریب ہوگا، اور یہ تو بغیر رسول کے حل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا بغیر حضور کے خدا سے قریب ہونا ممکن ہی نہیں۔ تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جتنا حضور کو سمجھ لیں گے اتنا ہی خدا کو سمجھ لیں گے۔ جتنی محبت حضور سے ہوگی اتنی محبت خدا سے ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، اپنے پیغمبر کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو یہ جو درس رکھا گیا ہے اسی لیے رکھا گیا کہ ہفتے میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ بھی یہاں اگر آپ بیٹھتے ہیں، آہستہ 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 حضور کی عظمت سمجھیں گے، حضور کا کمال سمجھیں گے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضور کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خدا سے قریب ہو جاؤ گے اور زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی کا گزارا ہی نہیں۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جس کو ہم نے بالکل اہمیت نہیں دی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، اور آج کے درس کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ اگر خدا سے قریب ہونا ہے تو خدا کے حبیب سے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ خدا کی معرفت چاہیے تو خدا کے حبیب کی معرفت حاصل کرو۔ خدا کو سمجھنا ہے تو خدا کے حبیب کو سمجھو۔ یہاں سارا معاملہ آ کر رکا ہے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت، پیارے اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، یہی خدا کا در ہے، مصطفیٰ کا در ہی خدا کا در ہے، یہیں سے تم کو خدا کی معرفت ملے گی، نہیں اور کوئی مفر مقر، اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کہاں جاؤ گے خدا کو حاصل کرنے، خدا کی معرفت پانے، خدا کا کہاں جاؤ، کہیں نہیں ملے گا، یہی ملے گا، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اور جو اس در کو چھوڑ کے خدا کا قرب حاصل کرنے گیا وہ کبھی نہیں حاصل کر سکتا، نامراد رہے گا، ناکام رہے گا۔ جو آ کے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ خود اللہ کو یہ منظور نہیں کہ کوئی صرف اللہ اللہ کہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ نہ کہے، اللہ کو بھی یہ منظور ہے۔ ابھی آپ سنیں گے جب حضور کی عظمت کا بیان شروع ہوگا کہ حضور نے جب پہلی بار لوگوں کو دعوت دی اللہ کی طرف، سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو مان لو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں ہے، مان لیں گے۔ کہنے لگے جب مجھ پر اتنا یقین کرتے ہو تو سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، مان لو۔ وہاں پہ ابو لہب موجود تھا۔ ابو لہب کون؟ چچا، حضور کا چچا۔ اس نے اس طرح ہاتھ اٹھا کے حضور کی طرف بے ادبی کے ساتھ کہا کہ اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے بربادی ہو، تو نے اسی لیے جمع کیا تھا کہ اپنے رسول ہونے کا اعلان کرنا تھا، تجھے کیسے رسول مانیں گے ہم؟ اس نے اس طرح ہاتھ اٹھا کر کیا کہا؟ بولیے،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے بربادی ہو. اچھا ایک بات بتائیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی ماں کے سامنے اگر آپ اس کے بچے کے ہاتھ کی برائی بیان کریں گے تو ماں کیا کہے گی؟ تیرے ہاتھ خراب ہے، میرے بچے کے ہاتھ خراب نہیں ہے. کہے گی کہ نہیں کہے؟ کہتی ہے. آپ اگر ان کے بچے کے سامنے جا کر کہیں گے کہ تیرے بچے کے پاؤں ٹوٹ جائیں تو ماں کی محبت فوراً جواب دیتی ہے اور کہتی ہے میرے نہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے بچے کے ہاتھ نہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کہتے کہ کیوں کہتی ہے؟ محبت. ماں کو گوارا نہیں، ماں اس جملے کو برداشت ہی نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں، جب میرے نبی کو ہاتھ سے اشارہ کر کے ابو لہب نے کہا اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، تو جواب میں حضرت آمنہ نے نہیں کہا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، یا حضور کے والد حضرت عبداللہ نے نہیں کہا کہ تم میرے بیٹے کو ایسا کہتے ہو ابو لہب تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں. نہیں، نہ ماں نے کہا نہ باپ نے کہا، اللہ نے کہا کہ تو میرے محبوب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تیرے لیے بربادی ہو، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں. سبحان اللہ. تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں. تو ان ہاتھوں سے اشارہ کر کے میرے نبی کو کہتا ہے کہ برباد ہو جائے. کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے نبی سے، کتنا پیار ہے. خود خدا کو گوارا نہیں کہ کوئی مصطفیٰ کو چھوڑ کے آگے جائے، بلکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو فاتبعونی، محبوب کی پیروی کرو، محبوب کے پیچھے چلو. جب تم میرے محبوب کے ہو جاؤ گے یحببکم اللہ، میں تم کو اپنا محبوب بنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ خدا سے قریب ہونا ہے تو پہلے کس سے قریب ہونا ہوگا؟ حضور سے قریب ہونا ہوگا. کس سے؟ حضور سے. خدا کی معرفت چاہیے تو پھر پہلے کس کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی؟ حضور کی معرفت حاصل. خدا کو سمجھنا ہے تو پہلے کس کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا؟ حضور کی عظمت کو سمجھنا. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، اسی شعر پر اپنا درس ختم کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین اللہ. اپنے محبوب کا سچا قرب عطا فرمائے. آمین اللہ. اپنے محبوب کی عظمت، کمال، جمال، جلال، سب کی عظمت اور سب کی معرفت عطا فرمائے. آمین اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. آمین اللہ. اب جو کہ درس شروع ہو چکا ہے تو آپ حضرات وقت کی پابندی کریں. انشاءاللہ 10:20 10:25 سے درس